ذائقے کے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر علی عمران۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو جنم کنڈلی یعنی ذائقہ پیدائش سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کو ذائقہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا، اور آج ہم اسی ذائقے کا بقیہ حصہ آپ کو سکھا دیں گے۔ تو جیسے پچھلے طریقے میں بتایا گیا تھا کہ اس میں ڈگریوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو اس بار میں آپ کو یہ سکھانے جا رہا ہوں کہ جو کھانے میں نے بتائے تھے ان کھانوں میں برجوں کو کیسے لکھتے ہیں اور ان کی منصوبات کیا ہیں، جو ان میں جو سٹارز وغیرہ آتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ذائقے کا جو پہلا کھانا ہے، جیسے اس کی ترتیب سے پہلے کھانے سے لے کے 12 کھانے تک آپ کو سکھانے جا رہا ہوں۔ یہ پہلے کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، دوسرے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسی طرح 12 کھانوں کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان میں جو سٹارز وغیرہ آتے ہیں ان کو کیسے پڑھتے ہیں کہ وہ سٹارز کیا اپنے اثرات لے کے آتے ہیں، اور پھر ان کی دشائیں اور انتر دشاؤں میں وہ کیا اثرات لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سٹار آتے ہیں وہ کیا پاورفل ہیں یا کمزور ہیں، کیا وہ اچ راشی کے ہیں یا نیچ راشی کے ہیں، کیا وہ اپنے دوست برج کے ہیں یا اپنے دشمن برج کے اندر ہیں، کیا یہ ترکون خانوں میں ہیں یا کیندر کے خانوں میں۔ تو اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا مزید بڑھا کے ان کی اسٹرینتھ اور مختلف طریقوں سے اسٹار کی جو پاور دیکھنے کا طریقہ وہ بھی بتائیں گے۔ اسٹارز کی اسٹرینتھ دیکھنے کے لیے ہم آپ کو مختلف طریقوں سے یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اسٹار کی پاور کیسے دیکھی جاتی ہے اور اس کی پاور سے ہم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہیں، کیا کیا پریڈکشن کر سکتے ہیں، کیا کیا حالات نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں ذائقے کا بقیہ حصہ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کنڈلی کا چارٹ۔ کنڈلی کا جو چارٹ ہے، کنڈلی کے چارٹ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لگن یعنی اسینڈنٹ کو بنانے خانوں میں گھروں یا ہاؤسز کے نمبر لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہلے خانے میں جیسے خانہ نمبر 1 اور اسے اگلے خانہ میں 2 نمبر اور 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 نمبر لکھے۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنڈلی میں جو گھر ہیں یعنی ہاؤسز وہ اپنی جگہ چینج نہیں کرتے۔ یہ قانون نارتھ انڈین کنڈلی کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس قانون کے تحت گھر فکس ہوتے ہیں۔ اس خالی خانے میں جہاں 1 لکھا ہے اس کو ہندی میں بھاؤ، انگلش میں ہاؤس اور اردو میں گھر کہتے ہیں، یعنی فرسٹ ہاؤس، سیکنڈ ہاؤس، تھرڈ ہاؤس وغیرہ۔ تو یہ ہاؤسز جو ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ نہیں چینج کرتے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا یہ ہاؤسز جگہ چینج نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ساؤتھ انڈین کنڈلی ہوتی ہے اس کے اندر جو گھر ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن برج نہیں چینج ہوتے، یعنی برج اپنی جگہ فکس ہوتے ہیں۔ اب کسی کنڈلی میں جیسے لکھا ہوتا ہے 2 نمبر، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو ہم کہیں گے ٹورس یعنی سور۔ جیسے خانہ نمبر 1 میں 2 لکھا ہے تو ہم کہیں گے لگن یعنی اسینڈنٹ خانہ جو کہ پہلا خانہ ہوتا ہے اس کے اندر ٹورس ہے، جو کہ نمبر 2 سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دوسرے نمبر والا برج ٹورس ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ گھر ہیں کیا، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اب ہم اگر پہلے گھر کو لیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا رنگ، روپ، عادتیں، آپ کی ذات، آپ کے مفادات، یہ چیزیں پہلا گھر بتاتا ہے۔ یعنی آپ کے ریلیٹڈ جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم پہلے گھر سے وہ دیکھیں گے۔ اب سیکنڈ ہاؤس کی باری آتی ہے تو اس میں آپ کا خاندان، رشتہ دار، آپ کا معاشرہ، آپ کی لینگویج یعنی آپ باتیں کس طرح کی کریں گے، آپ کی آواز کیسی ہوگی، آپ کا چہرہ خصوصاً آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، یا آپ کی آواز میں مٹھاس ہے یا غصہ۔ اس کے علاوہ آپ کی دولت یا روپیہ جو سیو ہوتا ہے یعنی بینک کے اندر یا گھر یا جیب کے اندر موجود روپیہ پیسہ کی مقدار، یہ جو ان کی مقدار یہ بھی اسی کھانے سے ہم چیک کرتے ہیں۔ اور یہ فائدہ کا گھر بھی ہوتا ہے، یعنی فائدہ نقصان دیکھنا ہو تو بھی
सेकंड हाउस को हम देखते हैं। इसके बाद थर्ड हाउस की बारी आती है। ये आपकी एक्स्ट्रा मेहनत का घर है, यानी आप जितनी मेहनत करते हैं उसका बेनिफिट आपको कितना मिलता है। यानी मेहनत तो आप 100% करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको 60 या 70% ही मिलता है। ये घर कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और ये घर आपका हौसला बर्दाश्त का भी घर होता है। छोटे बहन भाई वो भी इसी घर से देखे जाते हैं। इसके बाद फोर्थ हाउस की बारी आती है, यानी चौथा घर। ये वालदा का घर भी होता है, आपकी प्रॉपर्टी जायदाद गाड़ी का भी यही घर है। इस घर से ये भी पता चलता है कि आपकी वालदा से आपकी बनेगी या नहीं, यानी वालदा और आपका मिजाज कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये केंद्र का भी घर होता है। केंद्र के घर ताकतवर गिने जाते हैं। जो स्टार्स केंद्र के घरों में आते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। मजीद केंद्र के जो घर होते हैं वो आप समझ लें फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और टेंथ हाउसेस, ये केंद्र के घर गिने जाते हैं। ये घर सुख का घर भी है, यानी जहनी सुकून वो भी यहीं से चेक करते हैं, क्योंकि मकान जायदाद प्रॉपर्टी प्लाट और ज़िंदगी के जितने भी सुख मिलते हैं, मसलन गाड़ी अच्छी रहाइश वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसी घर यानी फोर्थ हाउस से ही हम देखते हैं। इसके बाद फिफ्थ हाउस यानी पांचवा घर, इसको हम औलाद का घर भी कहते हैं। ये क्योंकि औलाद देखने के लिए कि ये इसकी कितनी औलाद होगी, औलाद कब होगी, औलाद कैसी होगी, या औलाद हमारा कहाँ मानेगी या नहीं, या औलाद का दुख सुख मालूम करना हो तो भी इस खाना को ही देखा जाता है। और आपकी तवज्जो औलाद की तरफ कितनी है ये भी इसी खाना से मालूम करते हैं। इसके अलावा अफेयर्स, आपको जो भी लव अफेयर्स ज़िंदगी में होते हैं वो भी इसी खाने से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि जितने भी आपको किसी से अट्रैक्शन हुई, आपने चेक करना है आपके जितने भी उससे रिलेटेड मामलात हैं वो फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। और इसके अलावा शादी में देखना कि ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो भी इसमें फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा किरदार होता है। और इसके अलावा आपको कोई गिफ्ट मिलना या आपने किसी को गिफ्ट देना और उसका रिजल्ट देखना, वो भी इसी खाना से हम देखते हैं। इसके अलावा ये खाना तरकून का घर भी है, यानी ये वाला पांचवा और नौवां घर तरकून के घर कहलाते हैं। जैसे केंद्र के घर हमने बताया कि उसमें जो स्टार आता है वो स्ट्रांग हो जाता है, इसी तरह जो केंद्र के घरों में स्टार आते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, वो अपना पूरा पूरा फायदा देते हैं। एजुकेशन का भी यही घर होता है, मसलन पास या फेल का रिजल्ट भी देखना हो तब भी इसी खाना को देखा जाता है। इसके बाद सिक्स हाउस यानी छठा घर, इसको हम देखते हैं। ये कोई अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि ये खाना जो है ये इंसान की बीमारी का खाना भी गिना जाता है। कर्ज वगैरह का भी यही खाना होता है, क्योंकि इससे कर्ज का अहवाल जो उसकी डिटेल सारी मालूम हो जाती है कि आपने किसी से लोन लिया या किसी आदमी से या बैंक से, तो अब ये देखना हो कि ये मतलब कि ये लोन इसके लिए तकलीफ दे तो नहीं होगा, या इसका कोई ज़िंदगी में कोई गलत किस्म का किरदार तो नहीं होगा इस लोन लेने का, आपके लिए ये तकलीफ दे तो नहीं, या लेन देन ज़िंदगी में छोटे मोटे जो लेन देन होते हैं वो भी इसी खाने से देखते हैं। बीमारी, दहशतगर्दी, एक्सीडेंट, दुश्मनी, जॉब का मिलना, ये तमाम बातें इसी घर से हम देखते हैं। और इसके अलावा कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका रिज़ल्ट भी हम इसी खाना से देख सकते हैं। अब आते हैं सेवन्थ हाउस यानी सातवां घर। ये असेंडेंट के मुकाबले यानी बिल्कुल सामने का घर होता है, यानी लगन के बिल्कुल सामने जो खाना होता है ये बीबी का खाना भी है। और अगर किसी लड़की या लड़के की कुंडली जायचा देखना हो तो उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ का खाना भी यही होगा। अगर किसी से कारोबार में या पार्टनरशिप करनी हो तो उसके रिजल्ट भी इसी खाना से देखे जाते हैं। और इसके अलावा ये सेक्स का हाउस भी होता है, जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी यहीं से लेते हैं। इसके बाद बारी आती है आठवें घर की। ये घर भी कोई
گھر اچھا نہیں گنا جاتا، اس کے بھی کچھ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی خاص معاملات میں بہت ڈیپلی انفارمیشن لینا چاہیں تو اس گھر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ جو سائنٹسٹ اچھے ہوتے ہیں ان کی کنڈلی میں یہ 8واں گھر بہت ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ کئی سائنٹسٹ جو کسی خاص ٹاپک پہ ڈیپلی غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا 8واں خانہ بہت سے اچھے سٹارز کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ موت کا خانہ بھی ہے، یعنی موت، اذیت، تکلیف، مال کا نقصان، وراثت اور زندگی کا خاتمہ، ان تمام امور کی معلومات لینا ہو تو بھی ہم اسی 8ویں خانے سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 9th ہاؤس کی۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ گھر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری قسمت کا گھر بھی ہے، ترکون کا گھر بھی ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا، خانہ نمبر 5 اور 9 ترکون کے ہاؤسز ہوتے ہیں، ان میں جو جو سٹار آتے ہیں وہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور اپنا پورا اثر دیتے ہیں۔ یہ باپ کا گھر بھی گنا جاتا ہے، باپ کے حالات، ان کے آپ کی زندگی پر اثرات وغیرہ وہ بھی اسی خانہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کی انفارمیشن لینا وہ بھی اسی خانہ سے لی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 10th ہاؤس کی طرف۔ 10th ہاؤس کیندر کا گھر ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا۔ اس سے ہم اپنے پروفیشن، کاروبار، اپنا سٹیٹس، پرسنالٹی، یا یہ کہ ہم کون سا کاروبار کریں گے، عزت شہرت کی معلومات لینا وہ بھی ہم اسی خانے سے دیکھتے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں 11واں گھر، یعنی 11th ہاؤس۔ یہ دولت کی معلومات دیتا ہے، یعنی 10th ہاؤس کے ذریعے سے جو وسائل ملتے ہیں ان سے پیدا کیا گیا مال و دولت کتنا اکٹھا ہوا وہ ہم اس گھر سے دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے خانہ 11 کو ہم سٹڈی کرتے ہیں، یعنی 10th ہاؤس میں کے ذریعے سے جو ہمیں وسائل ملتے ہیں ان کے ذریعے سے جو مال و دولت اکٹھا کیا گیا ہو اس کو دیکھنے کے لیے ہم 11th ہاؤس کو سٹڈی کرتے ہیں۔ اور سیونگ کو تو ہم خانہ نمبر 2 سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی خانہ 11 کی دولت ہم خرچ کر دیں گے یا بچے گی، اگر بچے گی تو کتنی بچے گی، اس کی مقدار خانہ 2 سے پتہ چلے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی خواہشات، امیدیں پوری ہوں گی یا نہیں، اس کے لیے بھی ہم خانہ 11 کو ہی دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں خانہ 12 کو۔ یہ بھی کوئی اچھا گھر نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ جیل، ہاسپٹل کا خانہ بھی ہے اور قرض خواہوں کا بھی خانہ ہے۔ آپ کے جسم میں خفیہ بیماری، خفیہ دشمنی کی انفارمیشن جیسے سازش، سحر جادو، بندش یا کسی بری روح، اسیب وغیرہ کے زیر اثر رہنے والے لوگوں کی معلومات بھی اسی خانہ سے ہم لیتے ہیں۔ یہ ارتکاز توجہ، یعنی آپ کی کنسنٹریشن کا گھر بھی ہے۔ میڈیٹیشن کی انفارمیشن بھی ہم اسی سے لے سکتے ہیں، اور کاروبار کا نقصان بھی اسی خانہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں اتفاق رائے ہوگا یا نہیں، یا میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے یا نہیں، تو اس کی بھی انفارمیشن ہم اسی خانے سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخراجات، بیرون ملک سیٹلمنٹ کی انفارمیشن یہ بھی ہم اسی خانے سے لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے کنڈلی کے ہاؤسز یعنی گھر۔ اب اگر پہلے خانے میں جیسے لکھا ہے برج نمبر 3 اور سیکنڈ پہ لکھا ہے 4، پھر 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 تک، لیکن اب آپ خانہ نمبر کو بھول جائیں گے، اس کا تو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ خانے وہیں کے وہیں رہیں گے اور ان میں لکھے جانے والے برج وہ بدل سکتے، جیسے ہم نے لکھا، یعنی 3 نمبر برج جس کا مطلب ہے جیمنی، جس کو پہلے خانہ یعنی لگن اسینڈنٹ کا درجہ مل گیا ہے جو پہلے گھر میں ہے، اور کینسر کو ہم دیکھتے ہیں خانہ نمبر 2 مل گیا، یعنی مال اور خاندان کا خانہ۔ لیو کو خانہ نمبر 3 مل گیا جو آپ کی اضافی محنت اور ہمت کا گھر بھی ہوتا ہے۔ ورگو کو 4th ہاؤس مل گیا، یہ 4th ہاؤس والدہ اور ذہنی سکون، پراپرٹی کا بھی گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح لیبرا کو اور اسکارپیو کو 6th ہاؤس مل گیا جو کہ دشمنوں کا اور بیماری کا گھر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیجیٹیریس کو دیکھیں تو 7th ہاؤس ملا
یہ شریک حیات یا پارٹنر کا خانہ بھی ہوتا ہے۔ اور کیپریکارن کو دیکھیں تو خانہ نمبر 8 ملا جو کہ موت کا گھر بھی ہوتا ہے۔ اور ایکیورس کو 9th ہاؤس ملا، یہ ہاؤس مذہب، باپ اور بیرون ملک سفر کا بھی گھر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پائسس کو 10th ہاؤس ملا جو کہ کیریئر اور آپ کے سٹیٹس کا گھر بھی ہوتا ہے۔ ایریز کو خانہ نمبر 11 مل گیا جو آپ کی آمدنی کا، خواہشوں اور امیدوں کا گھر بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ٹورس کو 12واں گھر ملا جو فلاحی کاموں، جیل، ہاسپٹل اور خفیہ دشمنی کا گھر بھی گنا جاتا ہے۔ اب سٹارز کو ہم ان برجوں کے اندر کیسے پڑھیں، ایک ایگزامپل پر غور کرتے ہیں۔ جیسے فرسٹ ہاؤس میں جیمنی لکھا ہے، اس میں مرکری بھی موجود ہے۔ اگر مرکری 12 سے 18 ڈگریوں کے اندر ہے تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے یہاں پر کوئی بھی سٹار 100% اثرات دیتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مرکری زبان یعنی لینگویج کا سٹار بھی ہوتا ہے اور پہلا گھر آپ کی ذات کا گھر ہوتا ہے، اور مرکری اچھی ڈگریوں کے اندر ہے تو ایسا شخص جس کے ذائقے میں یہ پوزیشن ہوگی وہ شخص بہت چرب زبان ہوگا، اس کو اپنی لینگویج پہ بہت عبور حاصل ہوگا، وہ اپنی بات کو بہترین طریقہ سے ایکسپلین کرے گا کہ سننے والا اس کی بات میں متاثر ہوگا، اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ہی رہے گا۔ ایسا شخص مارکیٹنگ فیلڈ میں بہت سکسیسفل ہوتا ہے، کسی کو بھی کنونس وہ کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو آپ کو اگر یہ طریقہ اچھا لگا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو پر کمنٹس کیجئے کہ اس پیٹرن کو ہم کنٹینیو رکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ صرف ایک لائک کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی۔ آپ بھی علم دوستی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔